اپڈیٹ دیتے ہیں شہر اعتکاف لاہور سے، جہاں دنیا بھر سے خواتین و حضرات ہزاروں کی تعداد میں معتکف ہیں۔ جیو ہزرو سٹی کے ٹیم شہر اعتکاف ہی میں موجود ہیں۔ چلتے ہیں شہر اعتکاف اور دیکھتے ہیں ہماری ٹیم کے اینکر پرسن صفدر محمود آج ہمیں کس شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں۔ جی صفدر محمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شہر اعتکاف سے جیو ہزرو سٹی کی ٹیم جو ہے گزشتہ کئی دنوں سے ورک کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ کچھ متکفین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی، آپ کا نام؟ محمد سمر۔ سمر صاحب، آپ ادھر پہلی دفعہ ہیں؟ جی نہیں، میں یہاں پر میرا 5واں اعتکاف ہے الحمدللہ، اور ہر بار 2018 میں پہلا اعتکاف کیا تھا اور اس کے بعد ابھی تک مسلسل جاری ہے، اور کرونا کی وجہ سے 2 دفعہ مس ہوا تھا اعتکاف، کرونا کی وائلیشن کی وجہ سے، تو اس کے بعد انشاءاللہ مکمل جاری ہے۔ اچھا سمر بھائی، آپ یہ بتائیں کہ باقی محلے کی مسجدوں میں اور عام جو ہے مساجد میں بھی اعتکاف ہوتا ہے، ظاہر ہے جس طرح آپ کدھر سے؟ لاہور سے؟ جی میں لاہور سے ہوں۔ جی محلے کی مسجدوں میں اور بھی جگہ پر اعتکاف ہوتا ہے، لیکن جو اعتکاف یہاں پر ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بچوں کے لیے علیحدہ، بزرگوں کے لیے علیحدہ، نوجوانوں کے لیے علیحدہ نشستیں ہوتی ہیں، تربیتی کیمپ ہوتے ہیں، اور ہمیں آگاہی ملتی ہے اس چیز کی کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی کو چلانا ہے، ہمارے گھر کے معاملات کیسے ہوں گے، ہمارا اخلاق سنوارا جاتا ہے۔ ہمیں صرف یہاں پر اللہ اللہ کرنا نہیں سکھایا جاتا، ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ہمارے محلے میں ہم نے ہمسایوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے یہاں پر میسر ہیں، اور اس چیز کے لیے جو ہمہ وقت کوشاں ہیں وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ یہ ساری سعادتیں انہی کی وجہ سے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو ایک لمبی زندگی عطا کرے، اور ہمارے اوپر دیر تا ان کا سایہ سلامت رہے۔ سمر بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جو شہر اعتکاف میں نہیں آئے کبھی، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دوں گا، آپ انشاءاللہ یہاں پر آئیں۔ جب ایک بار نوجوان آئے گا تو وہ سارا سال اس چیز کے لیے تڑپے گا کہ کب رمضان آئے، اور رمضان کے آخری عشرے میں حضور شیخ الاسلام کی سنگت میں شہر اعتکاف کے لیے وہ روانہ ہو، اور یہاں پر آ کے 10 دن کے لیے شہر اعتکاف میں اپنا حصہ بنے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ ایک اور متکفین ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی آپ کا نام؟ وسیم احمد۔ وسیم بھائی، آپ کدھر سے آئے؟ میں دولتالہ گجر خان سے آیا ہوں۔ اچھا۔ میں یہاں پہ دوسرا اعتکاف بیٹھ رہا ہوں۔ پہلے میں فارن کنٹری میں ہوتا تھا، جب سے پاکستان آیا ہوں 2 سال ہوئے ہیں، تو 2 سال سے میں ادھر اعتکاف گاہ میں آ رہا ہوں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے باقی بھی مساجد میں اعتکاف دیکھا ہے، اور ادھر اعتکاف سٹی میں بھی جہاں ہزاروں کی تعداد میں معتکفین ہیں، اور ایک تربیت کا اور روحانیت کا ایک ایسا ماحول ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو آدمی جتنے لوگ ہیں، تقریباً جتنے ہزار بیٹھے ہیں، یہ کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا چچا ہے، کوئی میرا ماموں ہے، کوئی میرا خالو ہے، کوئی اسی طرح لگتا ہے کہ جس طرح مطلب ہمارے خونی رشتے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اس ماحول میں اور ایک عام اعتکاف کے ماحول میں کیا فرق ہے؟ جی، یہاں پہ جو ہمیں سیکھنے کے لیے چیزیں جو ملتی ہیں، جس طرح ہمارا پچھلے سال جو اعتکاف کا موضوع تھا کہ خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں، کہ حضور شیخ الاسلام قائد محترم نے جو پچھلی دفعہ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بات واضح کی کہ جو سائنس 14 صدیاں بعد اس مسئلے پہ پہنچی ہے، وہ 1400 سال پہلے ہمارے حضور آقا تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں بیان کر دی تھیں، جو آج کی سائنس آج ہمیں اس سٹیج پہ پہنچی ہے، اور جو چیزیں قیامت تک ہونی ہیں وہ بھی ہمارے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ حضور شیخ الاسلام نے بہت اچھے طریقے سے، بہت واضح الفاظ میں یہ پیغام پوری امت مسلمہ کو دیا، اور رہتی دنیا تک کے آنے والے مسلمانوں کو لے دیا۔ اس دفعہ جو ہمارا شہر اعتکاف کا موضوع ہے عشق الہی اور لذت توحید، یعنی اللہ کے عشق میں ہم نے جو ہمارے بزرگان دین تھے،
ان کے طریقے پہ چل کے ہم نے اللہ کے عشق کو کیسے پانا ہے، اور جو عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے اس کو ہم نے کیسے بچانا ہے، اور پھر ہماری نسلوں کو جو ہم نے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو میل ملاپ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، وہ چیزیں بھی یہاں پہ ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہی ہیں۔ پھر بچوں کے لیے ایک علیحدہ تربیت گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ بچوں کے لیے 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں بچوں کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور جو ہمارے 5 پلرز ہیں اسلام کے بیسکلی، ان کے اوپر ان کو تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، اور نوجوانوں کو بھی جو بشر الافی اور اویس کرنی اور وہ ایسے جو ہمارے بزرگان دین تھے، ان کے عشق کی جو داستانیں ہیں سنا کے اور اپنے ایمان بچانے کے لیے، اور جو ہمارے ارد گرد دجالی فتنے اور یہ سارے کچھ چل رہے ہیں ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، وہ ہمارے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے ہمیں باقاعدہ حلقۂ درود بھی، ہمارے حلقات درود بھی چلتے ہیں، مراکز علم کی کلاسیں بھی چلتی ہیں، تو اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں اپنی جو والدین سن رہے ہیں اور جو نوجوان نسل مجھے سن رہی ہے، اس کے لیے یہی ہے پیغام دیتا ہوں کہ خدا را اپنے عقیدوں کو بچائیں ان دجالی فتنوں سے، اور کیا کہتے ہیں موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے، اپنے عقیدوں کو بچانے کے لیے اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو فالو کریں، نہ کہ آج کے جو 2 کتابیں پڑھے ہوئے مولوی ہیں اس کو فالو کریں۔ اور اس جو ہمارا یہاں سے بیسک جو ہمارا مقصد ہے یا شہر اعتکاف میں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے بین الاقوامی مذاہب کو کیسے فروغ دینا ہے، ہم نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی کس طرح سے اپنے دین کی بات پہنچانی ہے، کس طرح سے ان کے دین کی بات سننی ہے۔ پھر جو ہمارے یہ جو قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ تو ہمارے قائد محترم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کسی بھی تفرقے کے آگے پیچھے دست و بازو مت بنو، بلکہ اس کو قرآن اور حدیث کو آپ فالو کرو اور اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو فالو کرو۔ اللہ کی ذات آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی دے گی اور آخرت میں بھی۔ تو میرا یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی جو جائز نیک حاجات ہیں وہ قبول کرے، اور اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔